9 مئی کے واقعات میں جو عسکری ماہرین عسکری قائدین تھے، بڑے بڑے اعلیٰ افسر تھے فوجی، وہ یا ان کے اہل خانہ جو ملوث تھے ان کے خلاف کارروائی کا آغاز ہو گیا۔ ہماری بدقسمتی ہے، المیہ ہے، یہ ڈائلما ہے باقاعدہ کہ جی ہمارے قومی ادارے جو ہیں نا بعض وہ خسارے میں بھی ہیں اور بد انظامی کا شکار ہیں۔ ریلوے میں جائیں آپ ہیڈ کوارٹر میں سیٹ بک کرانا چاہ رہے ہیں، 1 مہینہ بعد ملے گی۔ پی آئی اے میں نہیں جی سیٹ اویلیبل نہیں ہے، رش ہے پبلک کا، عوام کا رجحان اعتماد ہے لیکن اس کے باوجود خسارہ ہے۔ یہ بد انتظامی کی بدترین مثال ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ایڈیٹوریلزم کے ساتھ میں ہوں بسمہ عنایہ۔ آج کی جو تازہ ترین اطلاعات ہیں اس کے مطابق سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے۔ اس کے مطابق جو ملٹری کورٹس میں سویلینز کی ٹرائل کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت سینئر تجزیہ کار نئی مصطفیٰ صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ جو 9 مئی میں گرفتار لوگ ہیں ان کو عام عوام کو کیا ریلیف ملے گا اس فیصلے کے بعد؟ ڈیفینیٹلی ریلیف ملے گا۔ ان کی جو یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، اور یہ 5 رکنی بینچ نے دیا ہے، گو کہ ایک اس میں اختلافی نوٹ بھی شامل ہے، لیکن 4-1 کا فیصلہ ہے۔ اس میں چیف جسٹس صاحب خود موجود نہیں تھے، جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، لیکن 5 سینئر ججز نے جو ہے سپریم کورٹ کے، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، اس عدالت عظمیٰ نے 5 ججوں کے ایک فیصلے کے مطابق کہ جو سویلین ہیں ان کا ٹرائل اس کورٹ میں نہیں ہو سکتا جو عسکری کورٹس ہیں۔ اب یہ ملٹری کورٹس میں یہ ٹرائل شروع ہو گیا تھا 9 مئی کے لوگوں کا، اس سے لوگ بڑے خوفزدہ بھی تھے اور عوام میں عجیب سی ایک کیفیت تھی پریشانی کی، اور وہ تذبذب کا شکار تھے کہ ہماری جان کیسے چھوٹے گی۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ ماضی کے تجربات کی روشنی میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ عدالتیں تو ایسے فیصلے دیتی تھی جو ملزم کو کم ہی فائدہ پہنچتا ہو۔ اور سر بین الاقوامی سطح پر دیکھا جائے وہاں بھی یہی معاملات کیے جاتے ہیں کہ سویلین کے ہمیشہ کیسز جو ہیں وہ سول کورٹس میں ہوتے ہیں، تو اب وہ سویلین کورٹس جو ہیں ان میں یہ کیس منتقل ہو جائیں گے۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ابھی فیصلہ حکومت کا جو آ رہا ہے وہ کس طرح کا ہے، اپیل میں جاتی ہے یا کوئی اور ایکٹ آتا ہے، کیا آتا ہے، لیکن بہرحال یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے۔ ماہرین قانون جو ہے اس کو اچھا فیصلہ کہہ رہے ہیں، لوگوں کی توقعات بھی یہی تھی کہ وہ سویلین ہو، لیکن اس میں ایک اور بڑی خوش آئند بات، 2 روز قبل شیخ رشید صاحب بڑے جو ہے کونا مشق قسم کے سیاستدان ہیں اور بڑی قیادت کی ہے انہوں نے جماعتوں کی اور تحریکوں کی، انہوں نے یہ کہا جب منظر عام پہ آئے ہیں وہ، تو انہوں نے یہ کہا جی کہ میں تو یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جی کسی بھی طرح جو ہے وہ 9 مئی کے جو اتنے ہی گرفتار شدگان ہیں ان کے ساروں کے سارے جو ہے نا ایک دفعہ ان کو معافی دے دی، اور میں مقتدر حلقوں سے، منظم اداروں سے، ان کے باسز سے یہ بات، ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا، ان سے بات کروں گا کہ ان کو رہائی مل جائے۔ اور آج انہوں نے پھر ایک بیان دیا، آج اخبارات کی زینت بنائے، چینل پہ بھی کل چلتا رہا، انہوں نے کہا جی اب یہ میرا مشن ہے کہ 9 مئی کے جو گرفتار شدگان ہیں وہ جو حراست میں لوگ ہیں ان کو رہا کرایا جائے۔ اب وہ اس بیان کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں، آپ اس کو ملا کے پڑھیں سپریم کورٹ کے فیصلے سے، تو لگتا یہ ہے کہ عوامی خواہشات بھی یہی تھی کہ انہیں جلد از جلد رہائی ملے۔ اگر وہ کہا یہ جا رہا تھا کہ اگر وہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوں گے وہ ملزمان تو شاید ان کی جان بخشی نہ ہو سکے، اب یہ کچھ سبیل یہ راہ پیدا ہو رہی ہے، تھوڑا سا روشن دکھائی دینا، ہاں یہ دکھائی دیا ہے کہ سویلین جو ہیں ان کے سویلین میں ہوں گے، لیکن دوسری طرف ایک بات ذہن میں رکھیں، میری ایک اور اطلاع ہے بڑی خاص معتبر ذرائع سے، اور وہ یہ ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات میں جو عسکری ماہرین عسکری قائدین تھے، بڑے بڑے اعلیٰ افسر تھے فوجی، وہ یا ان کے اہل خانہ جو ملوث تھے ان کے خلاف کارروائی کا آغاز ہو گیا۔ یہ مجھے ایک میرے بڑے موقر قسم کے جو ہے نا، مؤثر قسم کے جو مستند ذریعہ ابلاغ ہے اس کے ایک نامور شخص نے مجھے یہ بتایا ہے کہ جی ہم نے یہ سنا ہے اور مصدقہ ہے، تصدیق شدہ ہے کہ جی یہ ان کا ٹرائل بھی جو ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے، اور یہ آپ آئندہ چند روز میں یہ سنیں گے کہ انہیں یا ان کے اہل خانہ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ تو خود اس شعبے کے افسر ہیں، اس اداروں سے منسلک ہیں، تو انہیں یا ان کے اہل خانہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن ان کے ساتھ بھی جو ہے بڑا سخت رویہ ہوا ہے، اور اس فیصلے کے بعد اس میں مزید سختی آنے کا امکان ہے کہ جو لوگ اس ادارے سے منسلک تھے انہوں نے ادارے سے بغاوت کی، غداری کی، سو کالڈ جو بھی کہا گیا، جو اس تناظر میں اس فیصلے کو دیکھا جائے تو اس کو تقویت ملتی ہے کہ عوامی لوگوں کا جو عام شہری ہیں ان کا ٹرائل سول کورٹس میں ہوگا، سویلین کورٹس میں، اور جو اس طرح کے لوگ ہیں
ملٹری کورٹس. بڑا اہم فیصلہ ہے. ابھی عدالتوں کی بات ہو رہی ہے تو آج عدالت میں ایک اور جو پیش رفت ہوئی وہ یہ ہے کہ آمدن سے زائد اثاثہ جات کے کیس میں جو احتساب عدالت ہے اس نے اس حقدار کو بری کر دیا ہے. تو سر آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے یہ کوئی پریسیڈنٹ سیٹ کیا جا رہا ہے آگے نون لیگ کے جو ڈفرینٹ کیسز آ رہے ہیں کہ اس میں بھی ایکویٹر کے چانسز بڑھ جائیں گے؟ دیکھیں یہ جو کیسز تھے نا جی یہ ان کی ایبسینشیا میں ہوئے ہیں, ان کی عدم موجودگی میں. یہ سارے کیسز ایسے ہیں جن کے سماعت ان کی غیر حاضری میں ہوئی ہے. جب ایک شخص موجود نہ ہو تو وہ اپنا موقف بیان نہیں کر سکتا. اس کا فائدہ عدالت ان کو دے رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے نا اب پیش ہو, اپنے آپ کو سرنڈر کریں, پھر ہم سماعت کریں گے. جب پیش ہو کے سرنڈر کیا انہوں نے اپنا موقف بیان کیا, عدالت نے اس کو تسلیم کر لیا, بری ہو گیا. احتساب عدالت, خصوصی عدالت, دہشت گردی کی عدالت, یہ عدالتیں اسپیشل کورٹس ہوتی ہیں. اینٹی نارکوٹکس کی عدالت, یہ جو عدالتیں ہیں نا اسپیشل کورٹس, اسپیشل کورٹس میں فیصلے اسی طرح برق رفتاری سے ہوتے ہیں. اجرت نہیں کہنا چاہیے کہ بہت تیزی میں کر رہے ہیں کہ جی وہ رات کو 12 بجے عدالت لگ گئی. یہ معاملات اپنی جگہ پہ ہیں, یہ سیاسی گفتگو ہے, لیکن اصل عدل و انصاف کے ایمانوں کی گفتگو یہ ہے کہ یہ فیصلے جو عدالتیں کرتی ہیں وہ ایویڈنس کی بنیاد پہ کرتی ہیں, ڈاکومنٹس کی بنیاد پہ کرتی ہیں. اگر ان کے حقدار صاحب نے مطمئن کر دیا ہوا عدالت کو کہ میں اس لیے پیش نہیں ہوتا تھا, اپنے آپ کو بو کیا ہے, سرنڈر کیا ہے عدالت کے روبرو, اب ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی یہ ہوا چلی ہے, عام تاثر ہے نا کہ جی ایک ہوا چلی ہے کہ جی آپ جو ہے نا وہ نون لیگ آگے جا رہی ہے, یہ ہوا چلی. انہوں نے کہا جو لوگ کل تک مخالف تھے وہ بھی حق میں ہو گئے, لوگ بڑی تعداد میں کھنچے آئے نواز شریف کی وجہ سے, اور عدالتیں بھی جو ہیں وہ ایئرپورٹ پہ بھی اس کے معاملات حل کروا رہی ہیں اور کل پیش کر کے بھی حل کروائیں گی, یا اسحاق ڈار کو بری کر دیا. یہ کوئی ایک سلسلے کی کڑی نہیں, اس کو الگ الگ ہر کیس کو کیس بائی کیس دیکھا جائے, اور اس مختلف نوعیت کے کیسز ہیں اور ان میں جو عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں ہمیں اس پر اعتماد اور اطمینان کا اظہار کرنا چاہیے. چلیں ٹھیک ہے, یہ بھی آپ کا موقف آ گیا ہے. جو سب سے بڑی آج نیوز آ رہی ہے اور بڑی دیر سے یہ گفتگو چل رہی ہے وہ PIA اور جو فیول کرائسس ہے اس کے حوالے سے بڑی اہم پیش رفت یہ ہوئی کہ آج 27 کے قریب جو فلائٹس ہیں وہ معطل کر دی گئی ہیں, وہ بھی صرف فیول کرائسس کی وجہ سے, جس میں نہ صرف ہماری جو قومی ہے بین الاقوامی بھی فلائٹس اس میں موجود تھیں جو معطل کر دی گئی ہیں. صرف آج 60 کے قریب پروازیں ہو رہی ہیں. اس کے حوالے سے آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ نگران حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ آگے جا کے اس کی نجی کاری کا جو پروسیس ہے اس کو تھوڑا سا تیز کر دیا جائے. ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا خسارے میں یہ ادارہ گیا کیسے ہے اور اس کی کیا وجوہات ہے, وہ ہمیں اس کے بارے میں زیادہ. ہماری بدقسمتی ہے, المیہ ہے, یہ دائلمہ ہے باقاعدہ کہ جی ہمارے قومی ادارے جو ہیں نا بعض وہ خسارے میں بھی ہیں اور بد انتظامی کا شکار ہیں. جی ریلوے میں جائیں آپ ہیڈ کوارٹر میں سیٹ بک کرانا چاہ رہے ہیں جی 1 مہینہ بعد ملے گی. PIA میں نہیں جی سیٹ اویلیبل نہیں ہے. رش ہے پبلک کا, عوام کا رجحان اعتماد ہے, لیکن اس کے باوجود خسارہ ہے. یہ بد انتظامی کی بدترین مثال ہے اور یہی معاملہ ہے. لیکن اس کو آپ نے جو جملہ کہا ہے کہ اس کو نجکاری کو درست ثابت کرنے کے لیے یہ دکھانا بھی ضروری ہے کہ بد انتظامی بہت زیادہ ہے, فیول کا کرائسس ہے. یہ فیول کا کرائسس نہیں ہے, یہ نیت کا کرائسس ہے, بد انتظامی کا کرائسس ہے. یہ کرائسس جو ہے نا یہ اس انداز کا ہے کہ جو PIA کو بھی چلنے نہیں دے رہا. اس کو بھی پاکستان ریلوے بنایا جا رہا ہے, پاکستان اسٹیل مل بنایا جا رہا ہے, اور یہاں کے بھی ورکرز, آفیسرز اور ان کے جو کرپشن کے الزامات ان پہ جو ہے نا ان کی پردہ پوشی کے لیے یہ سارے گمکس کھیلے جا رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس پہ کوئی نہ کوئی ہمیں قومی کمیشن بنانا چاہیے. حکومت کو چاہیے کہ اس پہ قومی کمیشن بنا کے ان معاملات کا جو ہے جائزہ لے. بھلے کرے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جی وہ اگر ان کو پرائیویٹائز کرنا ہے یا کسی کو دینا دیں, بھلے جس کو مرضی دیں, آپ جو مرضی کریں, پیسہ آتا ہے قوم کو ملتا ہے, خزانے میں کچھ انکم ہوتی ہے تو ہو. لیکن اس سے پہلے اس کو ضرور تحقیق کرنا چاہیے کہ یہ کس شخص کی وجہ سے ہے, کون اس کے پیچھے ہے, اور ان کے ذمہ داران جو ہے نا وہ قانون کی گرفت میں آنے چاہیے. جی سر, ابھی پرائیویٹائزیشن کی بات ہو رہی ہے تو یہ بڑی ریسنٹلی ایک ایسے لگ رہا ہے کہ موومنٹ چلا دی گئی ہے. جیسے ہم نے اسکول کی پرائیویٹائزیشن کی دیکھا ہے, تو یہ ساری چیزیں کوئی کسی بات کا اشارہ ہے کہ پیچھے کوئی ایک نئی پالیسی چینج کی جا رہی ہے, جو قومی ادارے ہیں وہ سارے پرائیویٹائز کیے جا رہے ہیں. دیکھیں کسی گھر میں خدا نہ خواستہ اخراجات کا معاملہ کھڑا ہو جائے جی تو آپ گھر کے برتن بھیج دیں, نہیں, فریج بھیج دیں, AC بھیج دیں. یہ ہمارے گھریلو اشیاء ہیں,
جی ادارے جو ہیں، ان کو فروخت کر کے ہم اس کی فروخت کی بنیاد پہ ملک چلانا چاہتے ہیں. IMF کے ہم مقروض ہیں، ورلڈ بینک کے ہم مقروض ہیں، ہم ان کی شرائط کے تلے دبے جا رہے ہیں، ہر بات ان کی مان رہے ہیں. اس کے باوجود اگر یہ صورتحال ہے تو بد انتظامی کو درست کریں، نجکاری کون سا حال ہے؟ جی سر، آپ نے بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا ہے. یہاں پر ایک اور بات اب ہم نے اسکول کے حوالے سے کی ہے، اور اگر ان سارے اداروں کو پرائیویٹائز کر دیا جاتا ہے تو عوام پہ اور زیادہ بوجھ بڑھ نہیں جائے گا. اسکولوں کی جو بیٹے آپ یہ دیکھ لو پرائیویٹ اسکولوں کی فیس کتنے خاندان افورڈ کر سکتے ہیں. اگر وہ اب نہیں کر رہے تو بعد میں کیسے کریں گے؟ ایک دوسرا ریلوے کے جو تھے اسکولز، اس کو پرائیویٹائز کر کے آپ نے دیکھ لیا نا کیا رزلٹ اس کا نکلا. اس نے بدترین نظام جو ہے نا سامنے آیا، اور جو بچے پڑھ رہے تھے ان کے والدین نے ان کو بھی گھروں میں بٹھا لیا. فیسیں بڑھ جائیں گی، یا اخراجات بڑھ جائیں گے، یونیفارم کے خرچ بڑھ جائیں گے، نصاب خراب ہو جائے گا، سارا بیڑا گرک کریں گے. حکومتی تحویل میں جو ادارے کامیاب ہیں انہیں کامیابی سے چلنے دیا جائے، ان کی بد انتظامی ختم کیا جائے، برانی کیفیت ختم کیا جائے، ان کے ورکرز کو، افسرز کو جو جنون ہیں، جو دیانتدار ہیں، فرض شناس ہیں، ان کو اعتماد دلایا جائے. اور دوسری اہم بات، یوٹیلٹی سٹورز ہیں، یوٹیلٹی سٹورز وفاق کی حکومت کے زیر اثر ماتحت چلنے والے ادارے ہیں. ان پہ چیز زیادہ مہنگی اور ناقص بھی ہے، غیر معیاری بھی ہے، اوپن مارکیٹ سے سستی ملتی ہے اور اچھی ملتی ہے. تو ہم اس خرابی کو پکڑیں بجائے نجکاری کرنے کے. ہم جب خرابی کو پکڑ لیں گے تو نجکاری کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. آپ نے بہت اہم پوائنٹ اٹھا دیا ہے. حکومت کو یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ خرابی کو پکڑیں، پرائیویٹائزیشن کی طرف نہ جائیں. اسی کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ سبھی کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ یہ جو سارے کے سارے ہمیں معاملات یا فیول کرائسس یا جتنے بھی باقی بات ہوئی ہے اس کے دوران، اس میں آپ کو کیا سلیوشن دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ سلیوشن کی طرف زیادہ جانا چاہیے ایز کمپیئر ٹو کہ ہم مسئلے پہ زیادہ فوکس کریں. آپ سب سے ملاقات ہوگی اگلے ایڈیٹوریلزم کے پروگرام کے ساتھ. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.